6 states. ناظرین ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव प्रोग्राम हिलाल रमज़ान। और नाज़रीन जैसा कि आपको मालूम है कि हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो है कोलकाता से शबाना जुड़ेंगी अभी कुछ ही लम्हात में। रांची से हमारे साथ जुड़े हैं नौशाद आलम, पटना से महफूज आलम, बेंगलुरु से रऊफ़ लुरू, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अनीसुर रहमान, लखनऊ से तारिक कमर, भोपाल से डॉक्टर मेहताब आलम, जयपुर से अरबाज खान, मोइनुद्दीन मुंबई से, दिल्ली से खुर्रम शहजाद और श्रीनगर से मनोज कौल। और हमारे जो आज के मेहमान हैं, दो मेहमान हैं, उनका एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुफ्ती सैयद मिसबाउद्दीन नक्शबंदी साहब और हमारे दूसरे मेहमान होंगे डॉक्टर तैयब पाशा कादरी साहब। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत नात। रमज़ान की रहमतों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम, राहतों अज़मतों बरकतों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम। तेरी तौफीक सजदों में मसरूफ़ हूँ, तेरी तौफीक सजदों में मसरूफ़ हूँ, तेरा नज़रे करम है जो मारूफ़ हूँ, तेरी तौफीक सजदों में मसरूफ़ हूँ, तेरा नज़रे करम है जो मारूफ़ हूँ। मेरे मालिक तेरी अज़मतों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम। मैं गुनहगार हूँ, मैं खतावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खतावार हूँ, फिर भी रहमत का तेरी तलबगार हूँ, फिर भी रहमत का तेरी तलबगार हूँ। तेरी बख्शी हुई नेमतों को सलाम, माह रमज़ान की बरकतों को सलाम, रहमतों को सलाम, अज़मतों को सलाम। अब के रमज़ान में इतनी तौफीक दे, जगमगाने लगे रूह के आईने। अब के रमज़ान में इतनी तौफीक दे, जगमगाने लगे रूह के आईने। नूर परवर सातों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम। नूर परवर सातों को सलाम, माह रमज़ान की रहमतों को सलाम। मुझको हाफिज बना अपने कुरान का, मैं मुहाफिज बनूं तेरे फरमान का। मुझको हाफिज बना अपने कुरान का, मैं मुहाफिज बनूं तेरे फरमान का।
ہر قدم پر تیری رفعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، راحتوں عظمتوں برکتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام۔ تو ناظرین، آپ ایک خوبصورت نعت فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ خرم شہزاد دہلی سے جڑ گئے ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خرم شہزاد جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ خرم شہزاد، وہاں کا کیا موسم ہے، کس طرح کا ماحول ہے، اور آپ کی امام صاحب سے بات اگر ہوئی ہو تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی خرم۔ دیکھیے، موسم یہاں کا کافی حد تک صاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے دہلی میں جو لاک ڈاؤن ہے اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے جو یہاں پر آلودگی ہوتی تھی اس سے کافی حد تک نجات ملی ہے۔ آپ کو میرے پیچھے انڈیا گیٹ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ یہاں سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو کافی حد تک یہاں پر موسم صاف ہے، مطلب بھی صاف ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہاں کا جو آسمان ہے، یہاں کا جو مطلع ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ پورا جو آسمان ہے یہ کافی حد تک صاف ہے، اور یہاں پر بادل دکھائی نہیں دے رہے ہیں، چھٹ پٹ انداز میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں کہیں پر ضرور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو امید کرنی چاہیے کہ آج جب رؤیت ہلال ہوگی، یعنی چاند نظر آئے گا ماہ مقدس رمضان کا، تو آپ کو وہ ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ ہم عام طور سے جو پروگرام ہے وہ دہلی کی شاہی جامع مسجد سے کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم انڈیا گیٹ سے کر رہے ہیں، کیونکہ دہلی کی جو تمام مسجدیں ہیں وہ دہلی پولیس کے انڈر میں ہے، اور ان کو سیکورٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پر ان کو بند کیا گیا ہے۔ 4 سے 5 لوگ ہی وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں، جس طرح سے پورے ملک میں NGT کی طرف سے ایک ہدایت جاری کی گئی ہے، حکومت کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ تو ماحول دہلی کا کافی حد تک بہتر ہے، اور کہنا چاہیے کہ موسم کی اگر بات کریں تو موسم کافی اچھا ہے جناب۔ جی، آپ کی علماء دین سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، کس طرح سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کا خاص کر؟ دیکھیے، میری کئی علماء کرام سے بات ہوئی ہے اور کئی طرح کی اپیلیں بھی یہاں پر جاری ہوئی ہیں، خاص طور سے آج جو رؤیت ہلال کو لے کر کے کوئی کمیٹی یا کی میٹنگ نہیں ہونی ہے، چاہے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی جامع مسجد ہو یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی رؤیت ہلال کمیٹی ہو، یہ تمام جو کمیٹیاں ہیں وہ آج کنسلٹیشنز وہ ٹیلی فونی کے طور پر ہوگا۔ تو تمام طرح کی شہادتیں اس سے پہلے بھی ٹیلی فون پر ہی اکٹھی کی جاتی تھی، موبائل پر اکٹھی کی جاتی تھی، تو آج وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ بات چیت کرنے کے بعد ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے یا ایک بیان کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ رؤیت ہلال ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ لیکن علماء نے جو اپیل جاری کی ہے، خاص طور سے رمضان المبارک کو دیکھتے ہوئے وہ جاری کی ہے کہ آپ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بالکنی اور چھتوں پر اس کا اہتمام کریں، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں، بلکہ آپ کو اپنے گھروں پہ ہی رہ کر عبادت کرنی ہے، دوسرے جو کمزور اور غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہے، اور کوئی بھی بھوکا نہ رہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ماہ مقدس کی جو رحمتیں ہیں اور اس کی جو نوازشیں ہیں وہ تمام لوگوں کو ملنا چاہیے، تمام لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، صدقات اور خیرات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، کیونکہ اس وقت ملک جس سنگین حالات سے گزر رہا ہے اس میں غریبوں کو کھانا ملنا کافی مشکل ہو رہا ہے، اور رمضان میں ویسے ہی جو افطار پارٹیاں ہیں یا دوسرے دعوت ہوتی ہیں وہ نہ کی جائے، بلکہ ان تک کھانا پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور ہر وہ طریقہ اپنایا جائے جس سے کرونا وائرس کی بیماری کو بھی ہرایا جا سکے، اور رمضان میں جو عبادتوں کا مہینہ ہے اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کی جائے۔ تو یہ تمام طرح کی اپیلیں جاری ہوئی ہیں۔ ایک بہت بڑی اپیل جاری ہوئی ہے 25 علماء اور دانشوروں کی طرف سے، اس میں مولانا محمود مدنی سے لے کر تمام لوگ شامل ہیں، تو وہ اپیل بھی جاری ہوئی ہے۔ الگ الگ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے یا علماء ہیں ان کی طرف سے بھی اپیل جاری ہوئی ہے۔ کل ہی احمد بخاری جو شاہی امام ہیں جامع مسجد کے، ان کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے تمام لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، بیماری سے بھی لڑیں، اور رمضان میں جو عبادات ہیں ان کا ضرور اہتمام کریں۔ جی صحیح کہا آپ نے خرم شہزاد کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ، سعادت کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک جو عبادت ہے، جو ایک فرض ہے وہ ہے زکوٰۃ،
جو ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تو ہمیں اس ماحول میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اس میں ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچانا چاہیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ علماء دین نے بھی اپیل کری ہے کہ غریبوں کا خیال رکھے۔ بے شک غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جہاں تک عبادت کی بات ہے، عبادت کے لیے جو اپیل کری ہے کہ مساجد میں نہ جائیں، زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، اپنے گھروں پر عبادت کریں، چاہے وہ تراویح کی بات کریں یا اور دیگر نمازوں کی بات کریں، ان کا اہتمام جو ہے گھر پر کیا جانا چاہیے اور کسی طرح کی کوئی بھیڑ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کی رویت ہلال کمیٹی کے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے کیا مشورہ دیا، انہوں نے کیا کہا ہے، اور خاص کر کے چاند دیکھنے کو لے کے انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ چاند دیکھنے کے لیے لوگ جو اکٹھا ہو جاتے ہیں وہ اس بار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بار کا الگ ماحول ہے۔ جی دیکھیے، میری رویت ہلال کمیٹی چاہے جمعیت اہل حدیث کی رویت ہلال کمیٹی ہو یا شاہی جامع مسجد کی رویت ہلال کمیٹی ہو، ان سے جو میری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ چاند دیکھنا کا اہتمام کریں، لیکن اپنی کھڑکیوں سے کریں، بالکنی میں جائیں، چھتوں پر جائیں، لیکن بھیڑ میں بالکل آپ کو نہیں جانا ہے۔ حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کو لے کر، آپ کی صحت کو لے کر کے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی صلاح دی گئی ہے، ان کا مشورہ دیا گیا ہے، آپ ان پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ تو ایک طریقہ یہ اپنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک میکینزم بنایا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب رویت ہلال کمیٹی کی تصدیق کرنی ہوتی تو باضابطہ میٹنگ ہوتی ہے اور الگ الگ لوگ جو اکٹھا ہوتے ہیں، ممبرس اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن اس بار یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ٹیلی فونک طور پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا پھر موبائل کانفرنسنگ کے ذریعے سے تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ چاند نظر آیا ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جو دوسرے شہروں سے جو رابطہ ہوتا تھا وہ موبائل اور انٹرنیٹ اور کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا، ٹیلی فون کے ذریعے سے ہوتا تھا، تو وہ تمام چیزیں اب بھی اختیار کی جا رہی ہیں، اور سوشل ڈسٹینس، سماجی دوری بنانے کی جو بات ہے اس پر عمل کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری بات جو کہی گئی ہے کہ تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، تمام لوگوں کو اس کی رحمتوں میں شامل ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا نہ رہے کہ اس کی رحمتوں اس کی نوازش نہ مل سکے۔ جی بہت بہت شکریہ خرم شہزاد، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اسی بیچ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہتاب عالم بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور جے پور سے ارباز بھی جڑ گئے ہیں، مہتاب عالم بھوپال سے جڑ گئے ہیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ بتائیے وہاں پر چاند دیکھنے کے کیا آثار ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، موسم محکمیات نے کیا کہا ہے موسم کو لے کر؟ جی مہتاب عالم۔ راہل، یہ بتا دیں کہ مدھیہ پردیش کی بات کریں، مدھیہ پردیش کے 52 ضلعوں کی بات کریں تو یہاں پر 29 ضلعوں میں کورونا کا اثر دکھائی دے رہا ہے، باقی ضلعوں میں حالات نارمل، جنہیں گرین کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ تمام شہروں میں آج رویت ہلال کمیٹی کے لوگ بیٹھیں گے، اور جو ہے بھوپال کی بات کریں، راجدھانی جو ہے یہاں پر جہاں پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 312 ہو چکی، وہاں پر شام کے 6:50 پر یہاں پر نماز مغرب کی ہوگی، اس کے بعد ہی رویت ہلال کمیٹی کے لوگ جو وہاں پہ پہنچیں گے موتی مسجد میں، اور وہاں پر جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر علماء دین نے، شہر قاضی نے اور تمام لوگوں نے پہلے ہی جو ہے اس کی بات کی اپیل کر لی ہے کہ جس طرح سے کورونا وائرس کے خطرات کا قہر جاری ہے، تمام شہر میں جو ہے لاک ڈاؤن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ شریعت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں عبادت کریں، باہر نہ نکلیں، محکمہ صحت کی اور حکومت کی جو بار بار ہدایت ہے اس پر عمل کریں۔ تو لیکن خاص بات یہ ہے کہ مقدس مہینہ، یہ خوش نصیب لوگوں کو جو ہے راحل نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک جو ہے نازل کیا گیا، اور یہی وہ مقدس مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے، اور وہ بندے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج اگر چاند ہو جاتا ہے پھر نماز تراویح شروع ہوگی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ بھوپال کی اگر ہم بات کریں تو بھوپال جسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں پر 590 مساجد ہیں۔ یہاں پر جو ہے علماء دین نے جو اجازت دی ہے کہ 4 سے 5 لوگ جو مسجدوں میں رہتے ہیں وہی لوگ اذان اور نماز کا اہتمام کریں گے، باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گے۔ اب لوگوں کا انتظار ہے کہ سورج جو ہے، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے اس وقت کچھ ابر آلود ہو رہا ہے، شام کے وقت جو ہے یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 6:50 پر اذان ہوگی، مغرب کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد جو ہے کوشش کی جائے گی چاند دیکھنے کی۔ جی راہل جی
بہت بہت شکریہ مہتاب صاحب. ارباز، آپ کے یہاں مغرب کا وقت جو ہے، مغرب کی اذان جو ہے تقریباً 7 بجے ہوگی، اور آپ تو جو ہے پنک سٹی جے پور سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اور پیچھے کا جو میں منظر دیکھ رہا ہوں، آسمان صاف دکھائی دے رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کے علماء دین سے بات ہوئی ہے یا رویت ہلال کمیٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا اپیل کری ہے لوگوں سے، اور چاند کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح کا موسم ہے وہاں پر؟ دیکھیے، چاند کو لے کر کے جو موسم ہے فی الحال، جو میرے پیچھے آپ موسم کافی صاف دیکھ پا رہے ہیں، لیکن معذرت چاہوں گا، یہ جو نظارہ آپ نے دیکھا یہ ایسٹ سائیڈ کا ہے. ویسٹ سائیڈ جہاں پر چاند دیکھا جائے گا وہاں تھوڑا ابھی ماحول جو ہے ابرآلود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں تھوڑا بادلوں کی آواجاہی شام ہوتی ہی تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ راجستھان کے اس حصے میں بہت تیز گرمی ہوتی ہے. دن میں جب 40 ڈگری کو پار کر جاتا ہے ٹیمپریچر، تو شام کو تھوڑا بہت موسم میں ٹھنڈک نظر آتی ہے. فی الحال جو رمضان کی جو رونقیں ہم دکھایا کرتے تھے وہ ماحول بدلا ہوا ہے، پورا لاک ڈاؤن ہے. اور جے پور کا زیادہ تر حصہ جہاں پر کرفیو ہے، اور کورونا کے ایسے ہاٹ اسپاٹ یہاں پر موجود ہے جو کہ اور کہیں ملک میں شاید ہی ہوں. جے پور کے فی الحال جو رام گنج والے کورونا ہاٹ اسپاٹ علاقے میں ہم موجود ہیں، یہاں پر بہت زیادہ کورونا پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں. ایسے میں جو تمام عالم ہیں، تمام جو یہاں پر علماء ہیں، اور جامع مسجد سے لے کر کے ان کے جو امام ہیں، اور شہر قاضی ہیں، شہر مفتی ہیں، تمام لوگوں نے الگ الگ وقت میں لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ جو ہمیں عبادت اس بار کرنی ہے رمضان کے دوران، اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنا ہے. ایسے زندگی میں ہمیں برتاؤ کرنا ہے جیسا ہم رمضان میں آخری عشرے میں کرتے ہیں. جب ہم اعتکاف میں رہتے ہیں تو ایک طرح کا 1 مہینے کا جو کوارنٹائن ہے وہ مان کر کے چلیں، اعتکاف مان کر کے چلیں گھروں میں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انتظامیہ سے ملاقات کی ہے تمام ذمہ داروں نے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ہاٹ اسپاٹ میں اور کیسز نہیں آئے اور پریشانیاں نہ ہوں، اور رمضان میں سحری سے لے کر کے افطار کی پریشانی عام انسان کو نہ ہو، تو ان کو راشن کی سپلائی پراپر رکھی جائے، کوئی بنیادی پریشانی ان کو نہ آئے. جو تمام تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہاں پر کافی مل جل کر کے کوشش کی ہے کہ جو ایسے بے سہارا لوگ ہیں، کمزور ہیں، جو خاص طور پر ضرورت مند ہیں، ان تمام لوگوں کو راشن کی سپلائی شروع کر دی ہے. اور کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ پورا شہر جو ہے پوری طرح سے کرفیو کی جد میں ہے لگ بھگ. اور جو رام گنج کا جو علاقہ ہے، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اس پورے حصے میں جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر گھر بالکل پاس پاس ہیں. اور یہاں پر ایک اگر آپ کو میں بتاؤں تھوڑا سا ادھارن کی ایگزامپل، آپ دیکھیے کہ جو یہاں کا اسمبلی کا علاقہ ہے، یہاں پر موجود جو اسمبلی کی ٹوٹل پاپولیشن ہے ووٹرز کی، وہ ہندوستان کی سب سے زیادہ اسمبلی کے پاپولیشن والے علاقوں میں یہ جگہ شمار ہے، جہاں ایک اسمبلی میں 2.5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ووٹر ہیں. اب ان کے علاوہ جو نان ووٹر ہیں اور دوسری پبلک اور جو حالات ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کیسے ہوں گے. کیونکہ اکیلے جے پور میں 750 سے لے کر کے 800 کے قریب جو کورونا پازیٹیو کیسز کی جو ہے پاپولیشن ہونے والی ہے، اس میں جو 90% قریب میجورٹی ہے وہ پوری اس علاقے کی ہے. فی الحال احتیاط بہت زیادہ برتنا ہے. جو جامع مسجد کے خطیب ہیں مفتی امجد صاحب، ان سے ہم نے بات چیت کی. جو شہر مفتی ہے محمد ذاکر نعمانی صاحب، ان سے بھی بات چیت کی. انہوں نے بیٹھ کر کے آپس میں جو پورے معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے پورے شہر سے یہ اپیل کی ہے کہ آج ہلال کمیٹی جو چاند دیکھے گی، کوئی بھی فرد اپنے گھر سے نہ نکلے. صرف ہلال کمیٹی کے 5 ذمہ دار لوگ جامع مسجد پہنچیں گے. تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اپنی چھتوں سے چاند کو دیکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ دعا میں شامل رکھیں خاص طور پر کہ کورونا کے اس وبا کو دنیا سے اللہ رمضان کی اس مبارک شروعات کے ساتھ ہی ختم کر دے. اور جو ذمہ دار ہیں ہلال کمیٹی کے، انفارمیشن دے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہمارے ایک رپورٹر جو پٹنہ سے جڑ گئے، محفوظ عالم، آپ بتائیے کہ وہاں پر موسم کس طرح کا ہے، کیا ماحول ہے؟ دیکھیے راہیل، پٹنہ کی بات کریں تو پٹنہ کا مسئلہ جو ہے ایک طرح سے کہیں تو صاف ہے. اگر چاند کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ نظر بھی آئے گا. راہیل، آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پٹنہ میں رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ آج نہیں ہو رہی ہے، اور قریب 100 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کورونا وبا کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، عمارت شرعیہ، ادارے شرعیہ، خانقاہ مجیبیہ یا مختلف خانقاہیں، وہاں ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک جگہ بیٹھنے کے بجائے جو ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، وہ اپنے گھروں میں رہیں گے، وہاں سے چاند کی تصدیق کریں گے. اور ویسے بھی فون کے ذریعے دوسرے ضلعوں سے یہ لوگ جڑتے تھے پہلے سے بھی،
تو مختلف ضلعوں میں اگر عمارت کی بات کریں تو قریب 70 مقامات پہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ کہیں چاند نظر آتا ہے تو اس کی تصدیق کر کے یہ بتایا جائے مرکزی دفتر میں، اس کے بعد جو ہے کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح ادارے شرعیہ میں قریب 55 جگہوں پہ یہ انتظام ہے ملک کے الگ الگ ریاستوں میں، جہاں پہ قاضیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ راہیل آپ کو بتائیں کہ چونکہ پٹنہ میں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، چاند آج نکل جاتا ہے تو کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ موقع کافی خوشیوں کا ہوتا ہے جب لوگ کافی اہتمام کرتے ہیں پٹنہ میں، پٹنہ کے مختلف محلے میں، سبزی باغ سے لے کے پٹنہ سٹی تک اور پھلواری شریف میں۔ لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے کافی سخت طریقے سے اہتمام لوگ کر رہے ہیں اس کا، اور پٹنہ میں جس طرح کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، 197 مریض جو ہے پٹنہ میں اب تک آ چکے ہیں، تو لوگ اس بات کا بہت ہی خاص خیال رکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو فالو بھی کیا جائے اور عبادت گاہوں میں نہیں جایا جائے۔ ویسے بھی اقلیتی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے حکومت کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی یہ اپیل کیا اور باقی مذہبی تنظیموں نے بھی اپیل کیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں عبادت کریں گے، تراویح کی نماز بھی گھروں میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ بالکل راہیل آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مسجدیں کھلی رہیں ہمارے گی، ساتھ جو ہمارے رپورٹر ہیں خرم شہزاد، ان سے بھی ہم سوال کر لیتے۔ خرم شہزاد صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان میں جو عبادت کرتا ہے اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم ایک فرض پڑھیں گے تو اس کا ثواب جو ہے 70 گنا ملتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب جو ہے ایک فرض کے برابر ہوتا ہے، تو عبادت کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس حساب سے دیکھتے ہوئے دہلی میں اگر آج چاند ہو جاتا ہے ہندوستان میں تو کل سے رمضان شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو دہلی میں کس طرح سے لوگوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں؟ آپ نے اگر لوگوں سے بات کی ہوگی تو انہوں نے کیا کیا بتایا ہے؟ جی خرم۔ دیکھیے، لاک ڈاؤن کے دوران جو دہلی کے لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی گھروں کے اندر ہیں، اور خاص طور سے جو مسلم علاقے ہیں ان میں خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ مساجد سے وہ پہلے ہی دور ہو گئے تھے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ تیاریاں لوگ کرتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک طرح کا کنسنسس ہے، یعنی ان میں اتفاق ہے کہ مسجدوں کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ گھروں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی برکت سے جو وبا ہے کورونا وائرس کی، یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کورونا وائرس کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ کی جو برکتیں ہیں اس میں جو ہے شامل کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پورے ماہ مقدس کے دوران شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جن کا اجر جو ہوتا ہے اعمال کا اس کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رحمت کی بات ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں رک جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں اگر ملک بھر میں تو اس لاک ڈاؤن کا سے جہاں ملک میں ایک اتحاد نظر آیا ہے کہ تمام لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے مل جل کر لڑا جا سکے، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں، تو کیسے لڑا جا سکتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ سب لوگوں کو مل جل کر بچنا ہے اس وائرس سے، اور رمضان میں خاص طور سے عبادات کا جو مہینہ ہے اس میں زیادہ سے بڑھ چڑھ کر اپنے گھروں میں رہ کر، کیونکہ زیادہ وقت مل رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو تلاوت قرآن پاک کو کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو تمام لوگ جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان اس بات کو لے کر کے کافی توقع اور امید ہے، اور انہیں یقین ہے کہ رمضان کی برکت سے کرونا وائرس دور ہوگا، اور دنیا میں امن و امان اور زندگی جو ہے وہ اپنی پٹری پر لوٹ آئے گی۔ جو زندگی ٹھہر گئی ہے، ہر جگہ دکانیں بند ہیں، سڑکیں سنسان ہیں، دہلی جیسے شہر میں جہاں پر ٹریفک جام ہوتا تھا آپ کو دور تک یہاں پر گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی، تمام لوگ اپنے گھروں میں ہیں۔ تو یہ امید کر رہے ہیں کہ رمضان کے پاک مہینے سے اللہ سے سب لوگ دعا کریں گے، اور یہ اس طرح کی دعا کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے علماء کرام سے کہ جب دعا کریں اور اپیل کریں تو کہیں نہ کہیں کرونا وائرس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ خرم، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور میں مہتاب عالم آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور آپ رمضان کی رونقیں ہندوستان کے
کہ کئی ایک شہروں سے پیش کرتے تھے، لیکن رمضان کی رونقیں جو اس بار پیش کیا جائے گا اس کا الگ انداز ہوگا۔ یہ بتائیے رمضان کو لے کر لوگوں میں کس طرح کا ماحول ہے، کیونکہ لوگ جو ہے جذباتی ہو جاتے، خاص کر کے اگر ہم عبادت کی بات کریں تو لوگ جو ہے جذباتی ہو جاتے، حالانکہ علماء دین نے اور جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ اپیل کری ہے کہ عبادت اپنے گھر پر رہ کر کریں، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی عبادت ہے، چاہے تراویح کی ہم بات کریں یا دیگر عبادت کی بات کریں، وہ گھر پہ رہ کے ہی کریں، کیونکہ اس سال جو رمضان گزریں گے وہ الگ طرح کا ماحول رہے گا۔ آپ جو ہے بھوپال میں ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے؟ جی مہتاب۔ راہل بتا دیں کہ بھوپال نوابوں کی نگری، جھیلوں اور تالابوں کا شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مساجد کا بھی شہر ہے جی۔ اور یہ مساجد اس بات کی غماز ہے کہ یہاں کے فرزندان توحید اسے اپنے سجدوں سے سجاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس طرح کے جو ہے اس بار کی بات کریں تو بازار میں وہ رونق نہیں ہے، کیونکہ بازار میں رمضان کی رونقوں پر جو ہے کورونا کا گہن لگا ہوا ہے۔ اور مگر یہ کہوں کہ عجب پگلی ہوائیں آ رہی ہیں، چراغوں پر بلائیں آ رہی ہیں، زمین پر وائرس پھیلا ہوا ہے، زبانوں پر دعائیں آ رہی ہیں۔ اور زبانوں پر دعائیں اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ اگر چاہے اسے ہم آپ کہہ رہے الہی کہیں یا انسانوں کی جو ہے طرف سے جو بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہیں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بہت سارے عالم جو ہے ملکوں میں یہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ جب یہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہمارے لیے ایک بڑا موقع یہ ہے کہ اللہ نے مبارک موقع جب ہمیں دیا ہے، وہ مہینہ جسے اللہ نے کہا ہے کہ میرا مہینہ ہے اور اس میں 3 خاص اشرے ہیں، تو فرزندان توحید کے لیے خاص موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں، اور جب اپنا رب راضی ہو جائے گا تو دنیا سے بلاؤں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تو بھوپال کے لیے بات کرتے ہیں تو تمام مسلک کے لوگوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اس مبارک مہینے میں ایک ایک لمحے کو اپنے استعمال کیجیے، کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس لمحے میں اس طرح سے عبادتیں کیجیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے اور وباؤں کا خاتمہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے آپ نے جوش کی بات کی تو لوگوں میں جوش ہے، وہ تمام چیزیں ہیں اور لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ وہ جوش جو ہے وہ مسجدوں میں نہیں دکھائی دے گا۔ مسجدیں رہیں گی لیکن مسجدوں میں ویرانی رہے گی۔ اور بھوپال کی جب میں بات کرتا ہوں تو بھوپال میں جہاں پہ 2.5 سیڑھی کی مسجد ہے، وہیں پر ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد بھی موجود ہے۔ 590 مساجد ہیں، ان مساجد میں 4 سے 5 لوگ رہیں گے۔ مسجدوں کو قائم رکھنا ہے، اس لیے مسجدوں میں اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہوں گی، 4 سے 5 لوگ نماز ادا کریں گے، لیکن باقی لوگ اپنے گھروں میں جو ہے نماز پڑھیں گے۔ اور گھروں کے لیے بھی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، لیکن باہر کے لوگوں پر جو ہے آنے مت دیجیے، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کو آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ اگر یہ وبائی بیماری کسی ایک جگہ پر داخل ہو گئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کب اس مرض میں مبتلا ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس پہ جو ہے مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو حکومت کی جو تاکید ہے، محکمہ صحت کی جو تاکید ہے، جو ہدایت ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہے، اور علماء دین نے شریعت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے جو آپ سے اپیل کی ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو انسانیت کا بھی فرض ادا کرنا ہے۔ اور راہل اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا کی نظر میں ایک فرد ہیں، آپ دنیا کے لیے ایک ویکتی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایک امانت ہے، اور امانت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جب آپ زندہ رہیں گے تبھی آپ کی عبادت بھی رہے گی، جب آپ زندہ رہیں گے تبھی آپ کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں گی، جب آپ زندہ رہیں گے، سلامت رہیں گے، تبھی آپ اللہ کے سامنے ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں آپ کو ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے۔ اور دوسرا پہلو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کے مختلف شہروں میں جو علماء دین نے اپیل کی ہے، کیونکہ اس مہینے میں جہاں پر آپ کو صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ و خیرات کو بھی نکالنا ہے، وہیں پر آپ کو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ اس مبارک مہینے میں، مقدس مہینے میں، اگر آپ کی غفلت سے آپ کا کوئی بھائی جو ہے جو روزہ رکھ رہا ہے لیکن آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، اگر اس کا جو ہے تقوی میں، اس کی عبادت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی کمی رہی کہ اس کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ پر بھی اس کا حرف آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھوپال اور مدھیہ پردیش کی سماجی تنظیموں نے خفیہ طور پر لسٹیں تیار کی ہیں، جو ہماری بات ہوئی، اور کل رات سے ہی انہوں نے خاموشی سے ان گھروں میں راشن پہنچانا شروع کر دیا ہے، تاکہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ اپنی افطار کا اور سحر کا اہتمام کر سکیں۔ بے شک بہت صحیح کہا آپ نے، اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان کی جھلک ملتی ہے، چاہے وہ ہم توحید کی بات کریں، نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی عبادت کریں، صدقے کی بات کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس میں جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے غریبوں کا حق
حق ہے. جو امیروں کے پاس دولت ہے اس میں جو ہے 2.5% غریبوں کا حق ہے جس کو نکالنا ہر ایک پر فرض ہے. اگر ہم یہ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ نکال دیں گے تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اچھے سے افطار وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سارے رپورٹر مہتاب عالم, محفوظ عالم, نوشاد عالم اور خرم شہزاد صاحب, آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہم ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہاسپٹل